کہا جاتا ہے انما جزئی نیست، اردو زبان میں کہتے ہیں سوائے اس کے کہ نہیں۔ ہمارے جیسے جو سادہ افراد ہیں اس کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں حقیقت یہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی صرف تقوی والوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا صرف ایک معیار ہے، اس کے ہاں اس کے سوا کوئی دوسرا معیار نہیں۔ قبول کرنے کا معیار اللہ کے ہاں تقوی۔ قرآن مجید کا یہ جملہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو قرآن نے بطور حقائق یہاں بیان کیا ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ جملہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا ہے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں حقیقی بھائی، دونوں کے باپ آدم، دونوں کی ماں حوا ہے۔ ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، ایک اپنا حق جتاتا ہے، دوسرا اپنے حق کی بات کرتا ہے۔ دونوں میں یہ مسئلہ طے ہوا کہ ہم اپنی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے قربانیاں پیش کریں گے۔ اس زمانے میں قربانی جس کی قبول ہوتی تھی فوراً اس کا اظہار بھی ہو جاتا تھا، جس کی قبول نہیں ہوتی ادھر ہی پڑی رہتی، گل سڑ جاتی۔ دونوں حقیقی بھائی قربانی لائے، رکھ دی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک بھائی کی قبول ہو گئی، دوسرے کی ادھر ہی رہ گئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے دوسرے بھائی سے جھگڑنے لگا، اس کو مارنے کے لیے تیار ہوا، حسد کی وجہ سے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور بعد میں اس کو قتل کر بھی دیا۔ جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ میرا باپ بھی آدم ہے، تیرا باپ بھی آدم ہے، میری ماں بھی حوا ہے، تیری ماں بھی حوا ہے، تیرا باپ بھی اللہ کا نبی ہے، میرا باپ بھی اللہ کا نبی، تیرا باپ بھی رسول ہے، میرا باپ بھی رسول ہے، ایک ہی باپ ایک ہی ماں کے دونوں بیٹے ہیں، نسل ایک ہے، خون ایک ہے، کیا وجہ ہے؟ تیری قبول ہو گئی، میری قبول نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں بھائی نے یہ جملہ کہا، اور اللہ کو وہ جملہ اتنا پسند آیا اس کا بولا ہوا جملہ قرآن میں رکھا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہوتے ہیں صرف متقین۔ سبحان اللہ کہو، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی کے باپ کی وجہ سے اعمال صرف قبولیت کو نہیں پہنچتے، ذرا توجہ فرمائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی کے گورے رنگ کی وجہ سے اعمال قبول نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی بڑی برادری کی وجہ سے اعمال قبول نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں کسی علاقے کے ہونے کی وجہ سے اعمال شرف قبولیت کو نہیں پہنچتے۔ اللہ کی بارگاہ میں معیار ایک ہی ہے، اگر وہ نبی کے بیٹے میں نہ ہو
کسی حبشی کے بیٹے کے ہاں ہو اس کے عمل بھی شرف قبولیت کو پہنچ جاتا ہے. ساری طور پر کالے رنگ والا ہی کیوں نہ ہو اس کے اعمال شرف قبولیت کو پہنچ جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ صرف خواہش کے نہیں، جزئی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ کی بارگاہ میں جو چاہتا ہے کہ قبولیت کو پہنچے اس کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں. نہ یہ سوچنے کی میری برادری کون سی ہے، نہ یہ سوچنے کی کہ میرا رنگ کیسا ہے، نہ یہ سوچنے کی کہ میرے نین نقش کیسے ہیں، نہ یہ سوچنے کی کہ میرا باپ کون ہے. صرف ایک ہی چیز کے سوچنے کی ضرورت ہے، تقویٰ. سبحان اللہ. دوسرے مقام سے جو میں نے آیت پڑھی اس کو بھی سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. ان عربی زبان میں عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے زیادہ تر حرف شرط. حرف شرط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر. اس کو آپ کی زبان میں کبھی کہتے ہیں یہ if کہتے ہیں if you don't mind. حرف شرط لگاتے ہیں. کبھی کبھی ان بطور مصدر استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی بطور تفسیر استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ان اولیاءہ یہ ان نفی کے لیے آیا، اس کا معنی نہیں. جس عبارت میں ان کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد الا استعمال ہو عام طور پر وہ ان نہیں کے معنوں میں استعمال ہو. کیا مطلب ہو ان اولیاءہ اس کا کوئی دوست نہیں. ہو ضمیر کا مرجع ذات رب الجلال. اب کیا مطلب وہ اللہ کا کوئی دوست نہیں. سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. تو کسی میں کیا مجال ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی کر بیٹھے؟ حیثیت کیا ہے؟ تیری تو سانس کی ڈوری اس کے قبضے میں. تو ہر لمحہ ہر گھڑی اس کا محتاج ہے. دوستی میں تو برابری کا تصور ہوتا ہے، دوستی میں تو کچھ ہونا ہوتا ہے. تو بندے کی حیثیت رب کی بارگاہ میں ہے کیا؟ نفی کر دی. ان اولیاءہ وہ کسی کا دوست نہیں. کسی میں یہ صلاحیت کہاں سے آئے کہ اس کا دوست بنے؟ نہیں، وہ کسی کا دوست نہیں. آگے پھر حرف استثناء لائے الا المتقون. سوائے تقوی والوں کے. نہیں ابھی سمجھا نہیں سکا ہوں میں، یہ توجہ نہیں کروں. اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے. جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ، اللہ فرماتا ہے خود میرا کوئی دوست نہیں، میں کسی کا دوست نہیں. مولا بتا کسی کا ہے؟ اور میں ایک ہی معیار ہے، تقوی. کالے رنگ والے کے ہاں ہو اس کو بھی دوست بنا لیتا، کسی غریب کی جھونپڑی میں ہو اسے بھی بنا لیتا ہوں اپنا دوست، اور کسی محال والے کے ہاں نہ ہو اسی بھی اپنے دروازے سے بھگا دیتا ہوں. کیا نتیجہ ہوا؟ وہ قبول کرتا ہے صرف تقوی والوں سے، وہ دوست بناتا ہے. ابھی میرے ساتھ چلے نہیں ہو رہا یہ مسئلہ سمجھیے حضرات. خدا کی عام طور پہ ہوتا ہے بھائی محافل میں سننے سنانے کا کوئی معیار اور ہوتا ہے، لیکن فقیر کے ہاں سننے سنانے کا معیار تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں. تیسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ دو باتیں ہو گئی. اللہ کسی سے قبول نہیں کرتا سوائے
کی شان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. جس سے پڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، جس سے پڑھ کر کسی کا سچا قول نہیں ہو سکتا، جس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جتنے دوست ہیں نا گہرے قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے صرف یہ نہیں کہ دوستی چھوڑیں گے، دشمن بن جائیں گے، گواہی دینے آئیں گے. اب کس کے ساتھ دوستی لگائیں گے؟ کوئی بتاؤ نا. وزیر کے ساتھ لگا لیں، منسٹر صاحب کے ساتھ لگائیں، سی ایم سے لگائیں، پی ایم سے لگائیں، پریزیڈنٹ سے لگائیں، کسی ڈپارٹمنٹ کے بڑے اعلیٰ عہدیدار سے لگائیں، جاگیردار سے، وڈیرے سے، حکمران سے، چودھری صاحب سے، راجہ صاحب سے، مرزا صاحب سے، مغل صاحب سے، کس سے لگائیں؟ ادھر سے آواز آتی الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. جب قیامت کا دن آیا کوئی بھی نہیں بچے گا، سب ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے. اور یہ لفظ ہے خلیل، خلیل کی جمع ہے اخلاء، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر، جس کی واحد کی بنا جمع میں جا کے ٹوٹ جاتا. اور بھی والے حضرات نہیں ہے، ان کے لیے میرے درمیان میں بول جاتا ہوں، آپ غصہ نہ فرمائیں. ایک خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جن دو دوستوں کے درمیان خلت کا درجہ قائم ہو، جسم ان کے جدا ہوتے لیکن جان دونوں کی ایک ہوتی. سبحان اللہ. عام دوستوں کو خلیل نہیں کہتے. جن دو دوستوں کے درمیان خلیل کا رشتہ قائم ہو جائے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قالب دونوں کے جدا جدا، جسم الگ الگ، جان ایک. حضرت امیر خسرو یہ بہت بڑے شاعر بھی ہوئے، ادیب بھی ہوئے. یہ مرید ہیں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے رضی اللہ تعالیٰ. یہ بادشاہوں کے دربار میں، مغلوں کے دروازے پہ رہتے تھے. کسی وجہ سے مغل شہزادہ ان سے بگڑ گئے، اس نے ان کو سزا دی، غور کرو، چڑیاں ماری. تو مرید تھے نا سچے، روتے تھے، یاد کرتے تھے پیر کے ہوتے ہوئے مجھے مار پڑی، وہ میرا خلیل ہے، اس کو تو نہیں پتا مجھے مار پڑی. خیال کرتے تھے جب میں اپنے پیر کے دروازے پہ جاؤں گا اسے بتاؤں گا کہ تیرے ہوتے ہوئے مجھے مارا گیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں خلت کیا ہوتی، خلیل جو ہوتے وہ کیا ہوتے. اس خیال سے گئے نا پیر کے دروازے پر، جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دوڑتے ہوئے آئے، اپنے ہاتھ آگے کر دیے. امیر خسرو نے زبان سے کہا کچھ نہیں کہ مجھے مار پڑی، انہوں نے ہاتھ آگے کیے، فرمایا میں ایک چھڑی تجھے پڑتی تھی ذرا کدھر رکھتی جاتی تھی. یہ خلت ہوتی. جانے جانے ایک ہوتی، جسم جدا ہوتے. خلیل کی جمع ہے، میں سمجھ آنے لگا لفظ اخلاء. جیسے حبیب کی جمع ہوتی احباء. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں. اردو میں کیسے پڑھتے ہیں؟ حبیب کی جمع اردو پڑھے ہو نا اسکول. حبیب کی جمع کیا ہوتی؟ احباء. احباء ہوتا ہے تو با ایک جنس کے دو حروف اکٹھے ہو گئے، ایک کو دوسرے میں داخل کر دیں، ادغام، اس کو اوپر شد ڈال دیں، پھر ہو گئے حبیب کی جمع احباء. احباء. اسی طرح خلیل کی جمع اخلیلاء. ایک
لام اکٹھے ڈبل لام اخلاء لام لام کا ادغام کیا اوپر شد ڈالی اخلاء اس کے اوپر الف لام آیا الاخلاء عربی کا قاعدہ ہے جب جمع مکسر کے اوپر الف لام آئے اپنے دامن میں استغراق رکھتا ہے استغراق کا کیا مطلب ہے کہ اس ٹولے کے جتنے فرد ہیں ذرا میرے ساتھ چلتے آنا مزہ آئے گا اس ٹولے کے جتنے افراد ہیں سب کو اپنی لڑی میں پرو لیتا ہے بات کس کی ہو رہی دوستوں کی یاروں کی محبوبوں کی اب دوستی کے شعبے کے جتنے افراد ہیں رب کے جتنے افراد ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں کبھی توجہ کرو نا بات ہو رہی یہ بات ذرا اتنی قیمتی ہے کہ توجہ کے بغیر سنا دوں تو آپ شاید محروم نہ رہ جائیں کیا مطلب ہوا دوستی کے شعبے کے جتنے افراد اللہ فرماتا ہے جو جو دوست ہو سکتا ہے قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن جن یاروں کے لیے سینہ گولیوں سے چھلنی کرواتے ہیں دشمن جن کے لیے ننگے پاؤں دوڑتے ہیں دشمن جن کے لیے خود اپنا پیش کر دیتے ہیں جن کے لیے کڑکتی دھوپ میں ننگے سان آتا ہے جن کے لیے برستی ہوئی بارش میں بغیر کپڑوں کا خیال کیے باہر آتا ہے جن کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی کو پانی کی طرح بہا جاتا ہے وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مولا کوئی تو بتانا کوئی چھتری کا پتہ تو دے کہ جس کے دامن میں پناہ لے کام آئے ادھر سے آواز آتی ہے تو دوستیوں کے رونے روتا قیامت کا دن آئے گا تیرے خون کے رشتے بھی تیرے دشمن بن جائیں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ قرآن پڑھا جاتا ہے میں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا رب الجلال نے 5 رشتوں کا تذکرہ کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ رب میں قیامت کا دن آئے گا آدمی بھاگ جائے گا کیسے اپنی ماں سے کیسے اپنے بھائی سے کیسے اپنے بیٹے سے کیسے اپنی بیوی سے 5 رشتوں سے بڑھ کر کوئی رشتہ بتا ماں باپ بھائی بیٹا بیوی رب کا فرمان ہے ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا اپنے منہ سے لقمے نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈالنے والی ماں قیامت کے دن نہیں پہچانے گی تجھے کانٹا چھوٹے تیرے باپ کا بستر انگاروں میں بدل جائے تجھے معمولی بخار ہو تیرا باپ ساری رات تڑپتے ہوئے گزارے قیامت کے دن نہ وہ ماں پوچھے نہ وہ باپ پوچھے نہ وہ بھائی پوچھے نہ وہ بیوی پوچھے مولا ہر کوئی چھوڑ گیا نہ باپ پوچھے نہ بھائی پوچھے نہ بیٹا پوچھے نہ دوست پوچھے کوئی تو بتانا کوئی ایک بتا دے جس کو جو میرے کام آ سکتا ہو ادھر سے جواب آتا ہے سنو غور سے ادھر سے آواز آتی ہے الا المتقین پرہیزگاروں سے دوستی لگا دنیا میں بھی کام آئیں گے قبر میں بھی کام آئیں گے حشر میں دنیا میں بھی کام آئیں گے حضرات غور فرمائیے کتنی باتیں ہوئی جو قبول ہوگا متقی دوسرا کوئی نہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ اٹھنے والے ویسے نہیں جیسے آپ اٹھتے ہیں معلوم ہے کوئی بات ہوئی ہے یہ 1500 نہیں
50,000 से ज्यादा है। क्योंकि मुझे समझ आई, इनको पता चला मैं बोलता क्या है मौलवी है। तो ढोले माइये वाला लोग नहीं, ये मसला समझना मकसूद है। कोई काम ना आए तो काम कौन आए? कहता कौन है? रब। अब जिसका उर्स करने आए हो, सैयद अली हसन शाह, कोई रिश्ता है, कोई नाता है, कोई ताल्लुक है, कोई मफाद है, कोई हिर्स है, कोई लालच है। बादों ने तो देखा भी नहीं, बादों ने तो सोबत भी नहीं पाई, बाद तो शक्ल से भी नहीं पहचानते। भाई आशिक क्यों हो गए? सिर्फ इसलिए कि रब का बंदा है, मुत्तकी। लगाने का मतलब होता है जरा ये मजमून भी टच कर, और देख सकते हैं मैं मजमून टच कर सकता हूँ, तमाम शोबों में कर सकता हूँ। लेकिन आज का मौजू है सैयद अली हसन शाह के नाम, आज का मौजू है ये अवानों के नाम, इस धरती वालों के नाम है जो मैं कहना चाहता हूँ। अब रब से पूछो, जो तेरे लिए दोस्ती लगाए, कोई लालच ना हो, कोई हिर्स ना हो, कोई वफाद ना हो, कोई तमा ना हो, तू उनको क्या देता है? सुनो, किताब का नाम है मुअत्ता इमाम मालिक, रावी का इसमें गिरामी है मुआज बिन जबल, लिखने वाला कौन है? इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक बिन अनस, जिसने पूरे 60 बरस मुस्तफा के रोजे के सामने बैठकर हदीस पढ़ाई, जिसने सारी दोस्तियां छोड़कर मुस्तफा से दोस्ती लगाई है, और जिसके विसाल का वक्त आया जब वो फौत होने लगा, तंदीरुल हवाले किताब का नाम, शरह मुअत्ता इमाम मालिक, तंदीरुल हवाले, जिल्द इसकी पहली, सफा नंबर इसका 42, लिखने वाला इमाम जलालुद्दीन सयूती, खातिमुल हुफ़ाज़, कहते इमाम मालिक का आखिरी वक्त आया। किसी ने आगे बढ़ के कान के करीब मुंह रखा था, हुजूर मदीने से बड़ी मोहब्बत की है, गुंबद खदरा से मक्की से बड़ी मोहब्बत की है, कभी मदीने को छोड़ा भी नहीं, हाज भी सिर्फ एक ही किया है, दोबारा मक्के में भी नहीं गए। जरा इस रात से भी पर्दा उठा जाना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या दिया? इसके जवाब में उनकी जुबान खुली, अगर मुझे कुछ भी उम्मीद होती ना बच जाऊंगा तो रात से पर्दा ना खोलता। अब मुझे मालूम है मेरा बलावा आ गया, मैं जा रहा हूं, इसलिए मैं रात सीने में नहीं रखना चाहता। पूछा गया इन्होंने क्या दिया? जवाब में कहते वल्लाहि मा बित्तु इल्ला रईत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मेरे ऊपर आज तक एक रात भी ऐसी नहीं आई जिस रात को मेरी आंख लगी हो मुस्तफा मिलने ना आए हो। हर रात साथ में मोहम्मद अरबी की ज़ियारत हुआ करती, हर रात मेरा सीना मदीना बन जाया करता, हर रात मुस्तफा की सवारी मेरे ख्वाब में आता, जब भी सोया हूं नबी मिलने आया है, ये वफा है। वो इमाम मालिक बिन अनस लिखता है, चेहरे में मुस्कुराहट, मुझे भी समझ आए भाई, आपको समझ आए। अदीदान गिरामी कदर हजरत इमाम मालिक बिन अनस सरकार का फरमान नकल करते, हुजूर फरमाते हैं मेरा रब कहता है, हदीस सुनो क्या फरमाता है मेरा रब? वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या वल मुतज़ाविरीन फिय्या। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं पीता नहीं। अब तशरीफ रखें, फकीर को अल्लाह के करम से 6 घंटे भी हो ना, अल्लाह के कामों का रुपये पता नहीं होता, क्योंकि बंदे के पास तो कुछ है होती है, उसका कर्म हो तो सब कुछ होता। 6 घंटे भी तकरीर करने का मौका मिला, पानी की हाजत हुई। आज भी अल्लाह भरना
عرس کرنے سعودی عرب سے آ جائے، عرس کرنے کے لیے سال ہر سال انتظار کرے، جو میری خاطر دوستی کرے کیا دیتا ہوں سنو، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتدابرین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ۔ حضور فرماتے میرے رب کہتے میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ بندے بیک وقت میرے محب بھی ہوتے ہیں۔ نماز پڑھو کیا ہو پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑنا، چھوڑ کے پھر کہ میں سنی ہوتا ہوں، چھوڑ کے کہ میں علی حسن کا ماننے والا ہوں، یہ پیغام ان کا نہیں۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا تو سمجھو، نماز پڑھنے والا محب، روزہ رکھنے والا اللہ کا، حج کرنے والا، زکات دینے والا، جہاد کے میدان اترنے والا، سینوں سینہ اپنا گولیوں سے چھلنی کروانے والا، اسلام کی سرحد پہ پہرا دینے والا، یہ سارے اللہ کے محب۔ بولا یہ محب کوئی محبوب بھی ہے؟ مسکراہٹ لا کے سن نظر آ، کوئی محبوب بھی ہے جس کو تو جائے؟ فرمائے سارے میرے محب، لیکن جو میری خاطر کسی کو چاہے، میری خاطر کسی سے محبت کرے، وہ میرا محبوب، میں اس کا محب، میں محب، وہ میرا محبوب۔ اور آپ کو معلوم ہے محب محبت کرتا ہے، محبوب جو چاہا جاتا ہے، کیا مطلب؟ ادھر سے آواز آتی ہے پہلے یہ محب تھا، میں محبوب تھا، یہ چاہتا تھا، میں مرکز محبت تھا، پہلے میں کہتا تھا، یہ کرتا تھا، ابھی نہیں چلے رہی ہو، پہلے میں کہتا تھا، یہ کرتا تھا، اب میں محب ہوں، یہ محبوب ہے، پہلے میں کہتا تھا، یہ کرتا تھا، اب یہ کہتا ہے، میں کرتا، اب میں چاہنے والا ہوں، یہ مرکز محبت بنا بیٹھا۔ آپ کو مبارک ہو کہ جن اللہ والوں سے آپ نے دوستی لگائی ہے، انہوں نے آپ کو محب کے درجے سے اٹھا کر محبوبیت کا درجہ دے دیا۔ اچھا یہ سوال یہ ہوا، محبت کرنے والا تو ہوں، کیا ملے گا؟ دیکھا تو ہے نہیں۔ ایک حدیث اور سنو، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، لکھنے والا امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافعی السنی۔ راوی کون؟ عبداللہ بن مسعود۔ کیسے سمجھاؤں یہ کیا شے ہے؟ صاحب النعلین والسباق والغصب والوسادہ، سرکار کے جوڑے اٹھا کر سر پہ رکھنے والا سارا زمانہ کہتا ہے، گنگناتا ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے باغ حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ ساری زندگی مصطفیٰ کے جوڑے اٹھا کے سر پہ رکھنے والا صاحب، سرکار کا مسواک سنبھالنے والا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، گھر میں آ کر سرکار سب سے زیادہ کام کیا کرتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں سب سے زیادہ کام کیا کرتے ہیں گھر میں آ کر؟ حضرت عائشہ سوچنے لگی کہ کیا کرتے ہیں سرکار سب سے زیادہ؟ کہتے ہیں مسواک۔ ہمارے ہاں متروک ہو گئی، ہمارے ہاں جو ہر نماز کے ساتھ بھی اب کرتے کوئی نہیں، صبح ایک ہی مرتبہ پوچھ کر کے پھر بہت فارغ ہو جاتے، بس کر لیتے کوئی نہ۔
شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی سرکار جب گھر میں آتے تو سب سے زیادہ کیا کام کرتے؟ اسماعیل قاری صاحب تشریف اور قاری احمد رضا صاحب جماعتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات آج کے خصوصی ناظرین مہمان خدا تو قاری قرآن بھی حافظ بھی، ان کے والد بھی حافظ قرآن، ان کے والد بھی قاری قرآن، اور کوئی عام درجے کے قاری نے سارے زمانے کو پڑھا دیا، بڑے بڑے علماء کے استاد تھے اور پکے سنی اور جماعتی، وہ بھی جماعتی تھا۔ اور پھر آپ کی تو جماعت کے بندے یہ یوں حضرت حکیم صاحب بھی جس سے گجرات کے صدر ہیں، اور حضرت صاحب قاری صاحب قاری منیر صاحب جماعتی، ان کے والد ہونے کو وہ بھی جے یو پہ بھی لیڈر تھے۔ ہمارے ان کے ساتھ بہت سفر ہو، عمر میں ہم بہت چھوٹے تھے لیکن ان کا دست شفقت ہمیں بھی حاصل رہا ہے۔ اگر میں نے بات اب کر رہا تھا صاحب النالین والسواق والغاص والبساطہ، سرکار کا سرانہ سنبھالنے والے، قرب کا حال تو دیکھنا، سرانے کی کیا ضرورت نہیں پڑتی، سفر میں خضر میں جو سرکار کا سرانہ سنبھالتا تھا عبداللہ بن مسعود، سرکار کے وضو اور غسل کے پانی کا اہتمام کرتا عبداللہ بن مسعود، سائے کی طرح سرکار سے چمٹا رہتا عبداللہ بن مسعود، یہ کوئی شخص ہے عبداللہ بن مسعود، یہ سابقون اولون مہاجرین درجہ اصل ہے، سابقون میں سے، اولون میں سے، مہاجرین میں سے، 2 مرتبہ ہجرت کی، ہجرت حبشہ۔ ابھی حضرت صاحب ماسٹر محمد طفیل صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے تو میں تذکرہ کر رہا تھا، ذکر ہو رہا تھا، ہجرت ہوئی ہے نا حبشے کی بھی 2 مرتبہ، ہجرت اولا حبشہ میں، ہجرت ثانیہ حبشہ، جو ہجرت اولا ہوئی عبداللہ بن مسعود اس میں فضائل تھوڑے سے بتا دوں کیا شے ہے، 1 نمبر پر اسلام لا ہے، شرط 4 پہلے بندے ایسے جن پر یہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا کہ ان 4 میں سے سب سے پہلے کون لائے، 5 میں پر اتفاق ہے، بتا دوں یہ 4 کون ہیں، تھوڑی دیر لطف آ جائے آپ کو، میرے ساتھ چلو نا تو پھر میں کھولتا ہوں بات۔ 4 ہستیاں جن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی نے کہا کہ یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، 4، ان میں سے ایک نظریہ صدیق اکبر، ایک نظریہ حضور مولا علی شیر خدا، ایک نظریہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، ایک نظریہ حضرت زید بن حارثہ، 4 علماء اکرام میں توجہ چاہوں گا۔ کسی نے کہا جی نہیں مولا علی شیر خدا لائے، کسی نے کہا نہیں جی جار غار ابو بکر لائے، کسی نے کہا نہیں مومنوں کی ماں خدیجہ الکبریٰ لائی، کسی نے کہا نہیں وہ زید لایا جس کا نام قرآن میں آیا۔ ان 4 کے بارے میں ایک بندہ آیا جس نے اختلاف اٹھایا، سب سے پہلے ایک بندہ، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا امام ہے ابو حنیفہ، جس نے زمانے کے مسائل حل کیے، جس کو مانتے ہو نا، اور اتنے مضبوط ہو جاؤ، ابو حنیفہ، کیا بتاؤں میں کیا شہر جملہ سنا دو کی شانی، امام اعظم ابو حنیفہ فتاوی شامی میں لکھا، کہتے سرکار ایک دن صحابہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ طاری تھی، سرکار نے صحابہ کو بلا کے فرمایا سنو، میرے باپ آدم نے اپنی ساری اولاد میں سے ایک بندے پہ فخر کیا، میرے باپ آدم کی اولاد میں
دودھ پیتے پلکتے بچے کو، جوان بیوی کو بغیر کسی سہارے کا چھوڑ دینے والا، 4 مرتبہ ہجرت کرنے والا، خانہ کعبہ تعمیر کرنے والا، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے باپ آدم نے اپنی پوری نسل میں صرف ایک بندے پہ فخر کیا۔ پوچھا کہ سرکار وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میں ہوں۔ کیوں کہ کہنا سبحان اللہ، جن کا باپ اپنے بیٹے پہ فخر کر رہا ہو، ہمارے آقا محمد عربی کو نبی ہے وہ حضرت۔ سرکار نے فرمایا آپ کی پوری امت میں سے ایک بندے پر میں بھی فخر کرتا ہوں۔ کوئی عربی بیٹھا ہو تو ذرا غور کرے نا میرے۔ سرکار کہتے ہیں میں اپنی امت میں سے ایک بندے پہ فخر کرتا ہوں۔ فتاوی شامی میں پوچھا گیا سرکار وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام نعمان، کنیت ابو حنیفہ۔ میں بات کرتا ہوں اس پہ۔ اور ہمارا پیر بھی رحمۃ اللہ الگرامی لکھتا ہے سبع سنابل میں، 450 برس پہلے لکھ گیا، فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا سرکار کچھ بتا دو نا اس کے بارے میں، وہ کیسا ہے؟ سرکار نے ایک ہی جملہ 3 مرتبہ دہرایا، فرمایا ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا آفتاب ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا سورج ہے۔ حضرت امام آدم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، بڑے بڑے ولیوں نے ان کے دامن میں پناہ لی، بڑے بڑے غواص ان کے دامن میں پناہ لیے بیٹھے ہیں۔ داتا علی حجویری اس کی چادر میں ہے، پاک علی مستعمی ان کی چادر میں ہے، کیا بتاؤں مجدد فسانی ان کی چادر میں ہے، بہاؤ کی نسبت بخارا ان کی چادر میں بیٹھا ہے، سب کے اوپر ابو حنیفہ کی چادر پڑی ہے جو ہمارا امام ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کیوں تو جھگڑا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، وہ تطبیق کرے۔ تطبیق کا مطلب ہوتا ہے مطابقت کرنا۔ یہ مطابقت کا معنی ایک چیز جو ظاہر الجھی ہوئی ہو اس کو ایک جیسا کر کے دکھا دینا۔ توجہ رکھو ذرا میری بات کی طرف۔ آپ نے فرمایا یوں کہو جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لایا نا وہ مولا علی شیر خدا، حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہم راز مصطفیٰ تمثال مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، اور فرمایا یوں کہو بالغ آزاد مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام لایا، بالغ آزاد مردوں میں جو سب سے پہلے لایا، پروانہ چراغ مصطفی، جار غار مصطفیٰ، جار مزار مصطفیٰ، مدار شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عورتوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائی، سارے مومنوں کی ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ صدیقہ، سرکار کی عرض بتانے والی۔ اب ایک مرد اور رہ گیا، اس کا حال بھی سن، تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، آنکھیں روشن ہو جائیں گی، جسم پورا سکون میں شعبور ہو جائے گا۔ چوتھا کام حضرت امام آدم ابو حنیفہ کہتے ہیں یوں کہ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے علی شیر خدا، آزاد مردوں میں بالغ میں سب سے پہلے صدیق اکبر۔ اب چوتھا ایک رہ گیا، وہ ہے ایسا مرد ہے تو والد لیکن آزاد نہیں،
پھر دنیا کے رشتے توڑ کے رب سے رشتہ جوڑ دیتا ہے قرآن. بندہ فرشی کو بندہ عرشی بنا دیتا ہے قرآن. بندہ دنیا کو بندہ خدا بنا دیتا ہے قرآن. میں زیادہ تر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بڑی اہم بات ہے. ایک بہت بڑے قرآن مجید کے عالم ہوئے, ان کا نام تو نہیں میں لینا چاہتا تاکہ کسی کے دل میں اس کی عظمت کم نہ ہو. انہوں نے 12 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی. نہ ان کے میدان میں بہت اونچے درجے کی تفسیر ہے, بذات خود وہ بہت اونچے درجے کے ریاضی دان ہیں, لاگت سم کے بہت بڑے ماہر ہیں, اور وہ علوم عقلیہ میں بہت مہارت رکھتے. وہ کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ قرآن پڑھا. 1000. اللہ کرے ہمیں بھی توفیق ہو. گھبراؤ نہ, رب آپ فاصلے طے کروا دیتا ہے, تمہیں گھبرانے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ توفیق دیتا, بندوں کے بس میں نہیں. کہتے 1000 مرتبہ پڑھا. ذرا غور سے سنو. کہتے 1000 مرتبہ پڑھا تو ایک مرتبہ بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھا. جب بھی پڑھتا تو دنیا کے لیے, پیسے کماؤں, بادشاہوں کی بارگاہ میں بیٹھوں, اور کہتے اس کی وجہ سے میری کرسیاں لگتی تھی, میں لچھے دار گفتگو کرتا تھا, لوگوں کے دل میں لیتا تھا, یہی میں چاہتا تھا. کہتے لیکن میں تمہیں سچ بتاؤں, خدا کی قسم میں جب بھی پڑھتا تھا دنیا کے لیے, لیکن اس کتاب کا فعل یہ ہے کہ میرے منہ میں لگامیں ڈالتی تھی, میرا روح موڑ کر رب کے دروازے پہ لے جاتی تھی. میں دنیا کے لیے پڑھتا, مجھے رب کے دروازے پہ لے جاتا. آپ سے عرض کروں گا آپ بھی پڑھو خدا کے لیے. ڈائجسٹ پڑھتے ہو, کیمسٹری پڑھتے ہو, فزکس پڑھتے ہو, بایو پڑھتے ہو, دنیاوی علوم سارے پڑھتے ہو, سب مبارک ہو. ان میں سے کوئی علم برا نہیں. فلسفی ہو, کیمیت ہو, جمود ہو, لاگت ہم کے معاملات ہو, مسئلہ فیسا غورس ہو, ارے کوئی بھی علم ہو بے فائدہ نہیں, لیکن سب سے اونچا علم رب کا قرآن ہے. اس کو الحمد سے والناس کا قرآن پڑھو. سرکار کے صحابی 1,24,000 آئے, اہل بیت کے افراد بھی آئے, رب الجلال کے قرآن نے تذکرے کیے سب کے, لیکن اجمالی تذکرے کیے اشارتاً, صفتوں سے, کسی کا نام نہیں لیا. نہیں غور کیا گیا قرآن میں ایک ہی بندے کا نام ہے سرکار کے صحابہ میں سے, صرف ایک بندہ جس کا نام رب نے قرآن میں رکھا, وہ ہے زید بن حارثہ. فلما قضى زید منها وطرا, آگے رب کہتے ہیں تب تک دیکھ تو صحیح, یہ حضرت زید سرکار کو غلام تھے. آپ نے سرکار چاہتے تھے کہ میں اس کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کروں. خاندان قریش بنو ہاشم بہت اونچا خاندان تھا. وہ ان کے بھائی بڑا غصہ کرتے کہ ہمارا ہم اس غلام سے نکاح کرتے. رب الجلال نے فرمایا فیصلہ مصطفیٰ کرے, پھر کس کو انکار کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ بولو, مصطفیٰ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ, مصطفیٰ کا نافرمان, مصطفیٰ کا نافرمان رب کا نافرمان, مصطفیٰ کا ماننے والا رب کا ماننے والا. اب ذرا غور فرمائیے, زید سے نکاح کر دیا, اور جتنا حق میں دیا آپ دیا. کبھی اس نے میری تفصیل پڑھو کتنا دیا, آئے تو بس 32 روپے دیتا ہے, 100 روپے رکھو جی شری ہو گیا ہے. میں نے کہا مصطفیٰ نے جب غلام کو نکاح کیا اس کا پھر کتنا دیا؟ اس لیے اس میں بھی ہوش لینا پڑا. اچھا اتفاق ایسا ہوا اس خاتون کا نکاح نبھانا اس کا. قرآن کہتا ہے فلما قضى زید منها وطرا, جب زید کی غرض اس کے نکل گئی, اس نے فیصلہ کر لیا چھوڑنے کہ اب میری لے بھی نہیں سکتی, بہت اونچے خاندان کی عورت ہے, مزاج اونچا رکھتی ہے, بات بات پہ تانے دیتی رہتی, اس لیے کفر کا مسئلہ حنفیوں نے نکالا ہے. اچھا ادا چھوڑ دو. رب نے فرمایا پہلا فیصلہ تو نے کیا تھا. اب ذرا غور کرو, میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں, ذرا سی تکلیف آئی پریشان نہ ہو. رب کی بارگاہ سے تیرے بارے میں کیا فیصلے ہونے والے ہیں تجھے کیا پتا؟
مصطفیٰ پہلا کس کا فیصلہ تھا؟ عرض کے مولا میرا. فرمایا وہ بولی تو نہیں نا؟ عرض کے مولا نہیں بولی. فرمایا اب فیصلہ ہم کرتے ہیں. نہیں میرے ساتھ چلتے ہو نا. فرمایا اب فیصلہ ہم کرتے ہیں, اس کا صلہ دیں گے. مولا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب نکاح میں نے کر دیا تیرے ساتھ. زید سے چھوڑنے کے بعد پھر تو اس کو اپنے نکاح میں لے. یہ زید ہے. یہ چاروں کے بارے میں امت محمد یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. 5ویں نمبر پہ جو اسلام کا ہے پہلے اتفاق, وہ کون ہے؟ کہتے شرم و حیا. کہتے شرم و حیا. آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی ذوالنورین, جس کے نکاح میں سرکار کی 2 بیٹیاں آئیں, جن کو سارا زمانہ ذوالنورین کہتا ہے. 2 نوروں والا, 2 نوروں والا. طارق میر صاحب بھی کہتے 2 نوروں والا. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے 2 نوروں والا. اب یہ جو ذاکر نائک صاحب ہے وہ بھی کہتے 2 نوروں والا. تو میں نے کہا مصطفیٰ کے بارے میں بھی فیصلہ کر جانا. غصہ نہ کرنا, بات سمجھنا میری میں کیا کہہ رہا ہوں. ادھر کہتے جی بشر نور ہو ہی نہیں سکتا, نبی نور نہیں ہو سکتا, کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا عثمان بولو نا, ذوالنورین 2 نوروں والا. میں نے کہا عثمان 2 نوروں والا, محمد عربی کے پاس ایک بھی نہیں. معلوم ہوا جس نے عثمان کو 2 نوروں والا بنایا وہ آپ کتنے بڑے نور والا ہو. آج حضرت سے پوچھو کیا کہتے ہیں. نور کی سرکار سے قاری صاحب پڑھے تو پھر تو رنگ ہی اور لگ جائے. نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا, ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو چھوڑا نور کا. کسی سے آگے بہ کے کہہ گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نہیں ابھی سمجھ نہیں آئی. علی حسن ہو تیری نسل پاک میں ہے. تاتاری حجویری ہو تیری نسل پاک میں ہے. خواجہ اجمیر ہو تیری نسل پاک میں ہے. حسن حسین ہو تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور, تو ہے عین نور تیرا سب کرانا. تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور. تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور. اور پھر اسی سے آگے بہ کے جو آتا حضرت نے کہا سنا دوں. سرکار کی تصویر کہتی ہے, سرکار کی کہتے کہاں ہو گیا سو ہاں ہم بیٹھتے تو نا محفلوں میں, پتا تو ہے نا کیا کہہ رہا ہوں. کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین سوال. جو بتات ہے وہ بولو, بتات کاتب. حضور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قلم پکڑتا تھا تو کہتے سرکار تشریف لائے تھے, میں لکھ رہا تھا تو کہتے سرکار نے مجھے لکھتے دیکھا نا تو فرمایا تمہیں ابھی تک قلم پکڑنا نہیں آتا. جس کو زمانہ کہتے ہیں امید تھے. حضرت امیر معاویہ زمانے کا آپ بڑا کاتب, کہتے میں لکھ رہا تھا سرکار نے فرمایا کیوں قلم نہیں پکڑتے, ہم سکھاتے ہیں. قلم کیسے پکڑا جاتا ہے, ہم سکھاتے ہیں. کہتے مجھے سرکار نے فرمایا یہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ خنصر بنصر وسطی سبابہ ابہامہ. کتنے ہیں وہ شفیق صاحب, شفیق کتنے ہیں وہ دوسرے کیا ریاض صاحب یہ عربی میں نام ہے جو گھر میں رہتے ہیں. یہ خنصر بنصر وسطی سبابہ ابہامہ. کبھی یاد کر لو, انگریزوں کے سارے نام یاد ہیں نہیں یاد ہے. کبھی کچھ انگلیوں میں کیا نام ہوتے ہیں انگریزی میں, ویلکم کدھر ہے, سارے سنائیں گے. میں کہتا ہوں ساری زبانیں یاد کر, محمد عربی کی کیوں نہیں یاد کرتا. کہ
تو سرکار نے فرمایا یہ گستاخ سرکار نے فرمایا اس پہ رکھ قلم، اور قلم کو رکھ کے پھر اس سے پنسل سے اور سنابا سے پکڑ اور اس کو ہتھیلی اٹھا کے لکھ. توجہ فرماؤ. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں سرکار نے لکھنا سکھایا، جس کو کہتے ہیں یہ لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے. خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا راوی امام بخاری نے نقل کیا، شیعہ حضرات کی مشہور کتاب حیات القلوب میں بھی لکھا ہے. کہتے ہیں جب فتح مکہ ہوا اس سے پہلے حدیبیہ کا صلح نامہ جب لکھا جانے لگا تھا، حضرت علی خود کاتب تھے، سرکار لکھواتے تھے. ادھر سے کافروں کا ایک نمائندہ تھا جس کا نام تھا سہیل یا سہل. حضرت علی شیر خدا نے اپنی مرضی سے 2 باتیں لکھی، سرکار کی ابھی اجازت نہیں ہوئی. اس معاہدے پر حضرت علی نے 2 باتیں لکھی. پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قانون کا بہترین بھی یہ لکھی. اس کے بعد لکھا ھذا ما قال علیہ محمد رسول اللہ، اس کے فیصلے فرمانے والے اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 باتیں اپنی طرف لکھ دی نا، ذرا غور کرنا. کافروں کے نمائندے نے کہا کہ اس کاغذ پر وہ تحریر لکھی جائے گی جس پہ دونوں راضی ہیں. ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن رحمان الرحیم نہیں. یہ رحمان الرحیم تمہارا ہمارا نہیں. اس کو کاٹو. صحیح بخاری، امام بخاری نے جو لکھی ہے پہلی جلد میں، سنو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا کاٹ دو. حضرت علی نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، قلم پھیر دی. اب یہ کیا لکھو؟ فرمایا لکھ بسمک اللہم. اللہم عربی زبان میں یا اللہ کے معنی ہے. اللہم کا معنی حضرت عالم ہے. اللہم کا معنی آسان تھا. اللہم انت السلام معنی کیا؟ یا اللہ. جب بھی اللہم آئے کیا معنی؟ حضرت علی شیر خدا لکھا بسمک اللہم. اب دیجیے تحریر تھی، اس نے پڑھا، اس نے کہ محمد رسول اللہ. اگر ہم ان کو رسول اللہ مانیں تو تحریر کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے اس نے پہلے کہا تھا نا کاٹو، اس نے پھر کہا کاٹو. محمد رسول اللہ کاٹو. اب ادھر جیسے کہہ رہے ہیں وہ حسن حسین کا بابا ہے، انہوں نے قلم نیچے رکھ دی. دیکھا کیا فرق ہو؟ سرکار نے فرمایا علی کاٹ. سرکار نے فرمایا علی کاٹ. اور سرکار کے حکم سے بڑھ کر کس کا حکم ہوگا؟ سرکار نے علی کاٹ. حضرت علی شیر خدا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار جو دل سے ماننے وہ کیسے کاٹے؟ ادھر تحریر کاٹنے میں کوئی دیر نہیں لگائی. محمد رسول اللہ کی باری آئی، سرکار نے فرمایا علی کاٹ. حضرت علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ادھر سے مانا ہے کیسے کاٹوں؟ سرکار اس کا کرنے کا کاٹو جی. سرکار نے علی کاٹ. حضرت علی کا کہتے کہ اللہ ہے لا نامہم کا ابداً. آقا اللہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے نام نہیں مل سکتا محمد کا نام ہے. اب کہا دیئے یاد ہم کی کہتے ہیں کہتے اس نے پھر کہا کافر نے کہا کرو. حضرت علی نے قلم کو پہلے چھوڑا تھا نا، اب آپ کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ چلا گیا. قریب تھا کہ تلوار سے اس کا سر اتار دیتے. جو محمد رسول اللہ کو مٹانے کی بات کرے، حضرت علی نے تلوار پکڑی. سرکار بھاگ گئے، علی کا ارادہ کچھ اور ہو گیا. سرکار نے حضرت علی کے ہاتھ سے قلم بھی لے لیا، وہ کالم بھی لے لیا، کتاب الشفا اٹھا. آقا کونین نے خود ہاتھ سے میرے سے لکیر لگائی، پھر اپنے ہاتھ سے لکھا محمد بن عبداللہ. ادھر سے رب کی طرف سے واسن اکھر کا. یہ سورہ اعلیٰ، سورہ اعلیٰ یہ یعنی ابھی یاد ہے ان کو نہیں مجھے یاد ہے. سن اکھر کا فلا تنسا
بات بھول جاتے ہیں. محبوب تمہیں ہم پڑھائیں گے, پھر تو بولے گا بھی نہیں. سنقرئک فلا تنسا, محمد عربی کو رب کہتا ہے محبوب تجھے ہم پڑھائیں گے, پھر نہیں تو بھول سکتا جب ہم پڑھا دیں گے. محمد کسی اور سے نہیں پڑھے, رب سے پڑھے. بات پڑھتے پڑھتے بہت آگے بڑھ گئی. میں جو بات کہہ رہا تھا, 5ویں نمبر پر کون اسلام لایا؟ پروانہ چراغ مصطفی, جارے غار مصطفیٰ, جارے مزار مصطفیٰ, مزار شناسہ نبوت نہیں. حضرت عثمان غنی پیکر شرم و حیا, آئینہ جمال مصطفیٰ, عثمان غنی ذو النورین. کسی نے پوچھا تھا اسلام کا سبب کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں صدیق اکبر کی دوستی میرا اسلام کا سبب ہے. اچھے بندوں سے دوستی لگاؤ, کام آئے گی. کہتے صدیق اکبر کی دوستی آپ کے کام آ گئی؟ کہتے ہاں. زمانہ جاہلیت میں میری دوستی صدیق اکبر سے تھی, صدیق اکبر کی دوستی آمنہ کے لال سے تھی, ان کو سرکار کی دوستی کام آ گئی, مجھے ابو بکر کی دوستی کام آ گئی. اب یہ ہے کام. ان پانچوں کے بعد جو اسلام لایا وہ ہے عبداللہ بن مسعود. ابھی نہیں سمجھے. عبداللہ بن مسعود یہ ہمارا امام ہے. ابو حنیفہ نے ان کو استاد بنایا. وہ کہتے میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا, صحیح بخاری ہے. کہتے ایک بندہ آیا, اس نے آ کے سوال کیا, کیفا تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بهم, یہ حدیث کے الفاظ ہے. پھر سنو, کیفا تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بهم. آقا اس بندے کے بارے میں کیا فرماتے ہو جو کسی سے ملا نہیں, کسی جیسی عبادت بھی نہیں کرتا, کسی جیسا زہد بھی نہیں رکھتا, کسی جیسے تقوی کا عمل بھی نہیں, لیکن اس کسی سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. وہ محبت کو فائدہ نہیں کہ اس کو محبت سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. جواب میں گلے قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی, رحمتوں کے پھول برسائے. میرے آقا نے دل کا دشمن پتہ کر لینے والی آواز میں فرمایا المرء ما من احب. سوال کرنے والے سن, جس کے ساتھ بندہ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, انہی کے ساتھ. جہاں علی حسن بخاری اٹھے گا وہاں اس کے چاہنے والے بھی اٹھا دے گا. ایک حدیث اور سنو, گفتگو بہت لمبی ہو گئی, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو, یہ مجلس چھوٹی ہے, مصطفیٰ کی باتوں کا ذخیرہ بڑا ہے. دنیا میں بندے کتنی محبت کر سکتے ہیں؟ دنیا کی جو محبت ہے سب سے اونچی مانی گئی 4 ہیں. کتنی؟ جن کی محبت کی لوگ مثال دیتے. کون کون سی؟ پانی کے ساتھ مچھلی کی محبت, پروانے کی شمع کے ساتھ, چاند کے ساتھ چکور کی محبت. اونچی آواز سے کون ہے؟ پانی ہے, مچھلی ہے, مچھلی کو پانی سے جدا کرو زندہ رہتی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں, جان دے دیتی مچھلی, لیکن یہ محبت یک طرف ہے. مچھلی مرتی ہے نا, کبھی پانی میں بھی ہلچل مچتی ہے, مچھلی نہیں آئی. میں کیا کر سمجھاؤں گا؟ مچھلی مر جاتی ہے تڑپ تڑپ کے, پانی نہ ملے. کبھی پانی میں بھی اس طرح ہوتا, کبھی پانی میں کچھ ہویا ہو, کچھ جان آیا ہو, اس میں کوئی آ گیا ہو, تیری آ گئی ہوگی, پانی ہو, کچھ جان آ گیا ہے. اچھا, پروانہ مرتا نا شمع پر, کبھی شمع بھی بجھی ہے پروانے کے بغیر. بول بول ہے نا, کبھی چلو نا ایمان سے, بول بول ہے, پھول کے اوپر چکر لگا دیا, کبھی نظارہ کرو اس کا, وہ پھول پر چکر لگاتے لگاتے ادھر ہی مر جاتی. کبھی پھول مر جائے, آج بول بول نہیں آئی.
میاں محمد بخش عارف گھڑی نے کیا کہا؟ سنا تو سورج کی روشنائی کرو کی فائدہ نیلوفر، یہ نیلوفر پھول ہے نا ہمارے آنکھوں میں روتا ہی کرتے یہ سیری کے وقت جنم لیتا ہے ایسے کھل جائے باہر نکلا لیکن جیسے سورج کی پہلی کرن پڑے وہ جا جائے. میاں محمد بخش عارف گھڑی کہتے سورج کی روشنائی کرو کی فائدہ نیلوفر اوٹڈ موئے چکور محمد کی سارے یار کمر چاند کو بھی خبر ہوئی ہے چکور مارا میری خاطر میں کہہ دوں مچھلی مرتی پانی کے بغیر یک طرفہ محبت پھول کی پروانے سے محبت یک طرفہ ارے پروانے کی شمع سے یک طرفہ بلبل کی پھول سے یک طرفہ چکور کی چاند سے یک طرفہ محمد عربی کی عظمت کا کیا کہنا ان کا خدا کہتا ہے تو میری طرف ایک قدم چل گیا میں 100 چل کے آتا ہوں تو چل گیا میں دوڑ کے آتا ہوں مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں تو کرتا کرتا چلا جا میں ہمیشہ تیرے ڈنڈے بجاتا ہوں. دنیا کی محبتیں ختم ہوتی ہیں ادھر نہیں بڑی محبت تو نہ جاتی ہے. میاں محمد بخش کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے سہ جوڑ سہ جوڑ سنگت دے جیسے آخر بچھا پہیاں جنہ باجوں پل نہیں سنجے ہوں دے وہ شکلہ یاد نہ رہی ہیں. میں بات مکمل کرنے لگا وہ ذرا 2 حدیثیں پڑھی ہیں میرے پاس ابھی چھوٹے چھوٹے الفاظ والی حضرات ذرا غور کرو سنو. مرزا غالب جی بڑے سادے انداز میں سمجھا گیا حکیم صاحب حضرت قاری صاحب توجہ کرو. مرزا غالب کہتا ہے اب تو خیال تک آتا نہیں ہے اس کا. اردو والے ہو کوئی نا علامہ اقبال کا شعر ہے یار کیا کرتے یہاں سے تو سارا زمانہ سیکھتا ہے. مولا عبدالحکیم سیال کوٹی کا شہر ہے امام علی الحق کا شہر ہے. مرزا غالب کیا کہتے سنو کہتے اب تو خیال تک آتا نہیں ہے اس کا. اسد جسے لکھتا تھا کبھی زندگی اپنی بڑی بڑی محبتیں ہوئی ٹوٹ گئی ادھر نہ کہتا ادھر آ ساری محبتیں چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ علی حسن تجھے پیتے 100 سال بیت جائیں گے میں بتاتا رہوں گا سارے پاکستان سے لوگ آتے رہیں گے سعودیہ اللہ کے بندوں کی محبت کیا دے گی. سرکار نے فرمایا ما احبا. سوال کرنے والے محمد عربی کا جواب یہ ہے جس کے ساتھ وہ بندہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. جہاں تو ہوگا وہاں تیرا محبوب ہوگا جہاں چاہنے والا ہوگا وہاں مرکز محبت ہوگا. ایک حدیث اور سنو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ڈاکٹر صاحب کی بہن ابھی سناؤ یا ادھر سے آواز نہیں آتی ہے مجھے سمجھ آ گئی وقت بہت سنائیں گے نہیں یہ خوش دلی سے نہیں کہا یہ فقیر کو عادت ہے دل بھی پڑ جاتا ہے اندر صرف چہرے نہیں پڑتا. یہ فیس is the index of mind. چہرہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے بتا دیں اندر کیا چھپا ہے. حمیت الفسانی رضی اللہ تعالیٰ مکتوبہ شریف میں ایک حدیث کا جملہ لکھا کہتے الناؤ یترشح بما فی. دل میں جو کچھ ہوتا ہے نا برتن میں وہ باہر آ جاتا ہے. دل ایک برتن ہے نا اس کا آئینہ چہرہ بتا دیتا اندر کیا ہے. وہ محبت ہے ان کو مجھ سے چاہتے بھی ہیں بولے لیکن وہ جانتے ہیں وقت نہیں ہے کیا کریں. میری تقریر لاہور میں تھی بہت بڑا میرے کو نہیں یاد ہے میں لاہور میں پروگرام بہت اونچے درجے کا مولانا طفیل احمد صاحب کو ان کے بیٹے بڑے خطیب نمبر اور بہت علماء بھی مدد تو مجھے انہیں خصوصی طور پر میں انگلینڈ میں تھا
تو آج وہ کہتے تھے ادھر نہ جاؤ. یہ جو آپ کا گاؤں ہے کیا نام ہے, جالفا والی, نہ جاؤ. میں نے کہا پچھلے سال بھی ان سے معافی لی تھی, تو آپ کو پتہ نہیں آپ کا ہی رہ جائے. ارادہ میرا بھرپور تھا, لیکن اب دیکھو نا 12:30 ہو گئے, موسم بھی خراب ہے, میرا پہنچنا ممکن نہیں. رات کو میں قاضی صاحب سے بھی کہہ رہا تھا راستہ کون سا صحیح ہے, انہوں نے کہا 2 گھنٹوں میں پہنچ جاؤ. انہوں نے کہا 9:30 تقریر شروع ہو, 10:30 چھوڑو. میں کہتا تھا 8:30 شروع کروں گا, 9:30 چھوڑوں. انہیں اندازہ لگاؤ نا, معلوم ہوا بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا. میں چاہتا ہوں کہ اور بیان کروں, لیکن اب میں بہت زیادہ آپ کا امتحان بھی لوں. بڑے بڑے خوبصورت آواز والے, بڑے بڑے اچھے بولنے والے فقیر کے پاس نہ وہ رنگ ہے, نہ وہ ڈھنگ ہے, نہ وہ انداز ہے. باوجود اس کے کہ میں چاہتا تھا کہ مسئلہ پورا کر دوں, پورا کر دوں. کہیں کہیں سے بات آتی ہے اچھا 2 حدیثیں ہیں میرے دن یہ سمجھ لوں, ایک سنا دے اگر اجازت ہو. یہ جو اللہ والوں کے ساتھ محبت کرے نا کیا لے گا. ویسے تو دونوں سامنے مجھے چاہتا ہے چھوٹے کہ تمہیں کس کا انتخاب کرنا, وقت تھوڑا لیں گے تو دونوں سامنے. حضرت نے کہا ماشاءاللہ. اب سنو سرکار کا فرمان, لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ. حضور فرماتے ہیں اگر 2 بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بندھ جائیں, ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں, زندگی میں کبھی ملا بھی نہ ہو, ایک یو پی میں ہو, ایک یو پی میں بیٹھا ہو, ایک جیسلہ والی میں بیٹھا ہو, ایک سیالکوٹ میں رہنے والا, ایک لاہور میں رہنے والا, ایک پنجاب میں رہنے والا, ایک مدینہ شریف میں رہنے والا, ایک ہندوستان کا باسی دوسرا بغداد کا باسی, زندگی میں کبھی ملا بھی نہ ہو, چہرے کی زیارت بھی نہ کی ہو, مجلس میں بھی نہ بیٹھا ہو, گفتگو بھی نہ سنی ہو, ماذ اللہ کے لیے محبت کرنے لگا, اللہ کیا دے گا. فرمایا اللہ جمع اللہ بینہما یوم القیامہ, جب قیامت کا دن آئے گا اللہ ضرور جمع کرے گا دونوں کو, ضرور جمع ہوں گے, اور جمع کر کے اللہ چھوڑے گا نہیں, بلکہ فرمائے گا وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ, اے میرے بندے یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تم سے محبت کرتا تھا, اب تو اکیلا نہ جائے, اس کو بھی لے جا ساتھ, یہ بھی تیرا ہی, جہاں تم جائے گا وہاں تیرا چاہنے والا جائے گا. ایک حدیث اور سنو, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیر نہیں کرتا, سرکار نے فرمایا سب حدیث مدہ دیکھ, لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أَوْ 700,000 متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. اچھا مجھے شکوہ آیا آپ سے, حدیث پڑھتا ہوں سبحان اللہ کم کہتے ہیں, آپ کو تو عربی کی سمجھ نہیں نہ پڑھنا تو جن کو ہے ادھر سیل والے میرے ساتھ ہی دیکھتے ہوئے کہ وہ ہے بھی ویسے کہہ رہا ہے, اسٹیج سے سبحان اللہ ہو نا. جب بات ہوتا ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی گی, میں کیا کہوں. ہمارا نظریہ یہ ہے سمجھ آئے تب بھی کہے, سمجھ نہ آئے جب پتہ چلے سرکار کا فرمان ہے پھر کہہ دے سبحان اللہ. کیونکہ ہمیں کہ مجھے سمجھ آئی نہیں آئی پھر کیا آئی, فرمان سرکار کا. وہ تو کسی نے فارسی زبان میں کہا حارثیت میرے رسل, حارثیت میرے رسل, حارثیت دوست میرے رسل نکوست, حارثیت دوست میرے رسل نکوست. کہتے دوست سے جو کچھ
اچھا ہی پہنچے گا. محمد عربی سے جو پہنچے اس سے کیسا اچھا ہوگا زمانہ کے بعد. میں ایک بات چھوٹی سناؤں آپ کو. جب میں پڑھتا تھا نا, میں کچھ عرصے کے بعد گھر آیا. میرے والد مکرم فقیر بندے حکیم صاحب کی ملاقات ہوئی, قاری صاحب کے سالانہ عرس پہ جاتے ہیں. میں آیا تو مجھے کہتے تو پڑھتا ہے. میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. تو ذرا فقیر تھے, طبیعت میں فقیری کا پہلو وقت. مجھے کہتے پڑھتا, میں نے کہا جی پڑھتا ہوں. کہتے ہیں اب پڑھ گئے کچھ؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں بس پتہ نہیں. اتنے سال ہو گئے پڑھتے ہو, کچھ آتا بھی نہیں. میں نے کہا دعا کریں کچھ آ جائے. پتہ نہیں مجھے بتائیے. بابا بلے شاہ کا ایک جملہ ہے, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تجھے آتا ہے؟ میں نے کہا فرمائیے. کہتا بلے شاہ کہتا ہے کھا حرام, کار چوری, سیدھا بچتے جا. بھائی سمجھ تو بھائی جنت ہے. کہتا کھا حرام, کار چوری, سیدھا بچتے جا. میں نے کہا ہے بابا بلے شاہ بھی؟ کہتا ہاں ذمہ داری سے. کہتا بلے شاہ کہتا. تو میں نے کہا پھر دعا کرو نا میری مجھ پر بھی راز کھولے. میں نے کہا یہ جو کہا نا کھا حرام, مجھے لگتا ہے غصے کی بات ہے. غصہ حرام ہے, جو کھا جائے نا وہ جنت میں ہوگا ضرور. تو کہتے یہ جو دوسرا ہے کھا حرام تو کر چوری, میں نے کہا یہ تو سرکار کی حدیث کا ترجمہ ہے. سرکار فرماتے والصلاۃ باللیل والناس نیام, زمانہ سو جائے تو چوری چوری اٹھ کے رب کی عبادت کر. تو زمانے جو سوتے ہوئے چوری عبادت کرنے جائے وہ باشت نہیں جائے گا. اور کیا خوش ہو گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی اردو کی بھی سمجھ نہیں آتی, کبھی پنجابی کی بھی سمجھ نہیں آتی. یہاں تو محمد عربی کا فرمان ہے. سرکار نے فرمایا, تب مفہوم تھوڑا سا سنو بات ختم کریں. سرکار نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے. اپنے آپ کو بھی تصور کرو نا. اور یہ بات سمجھو, سرکار نے فرمایا کوئی بندہ عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا, جو بھی جائے گا رب کے کرم سے ہی جائے گا. جو بات میں 70,000 بندہ حساب و کتاب کے بغیر, راوی کہتے ہیں مجھے شک لگا ہے. سرکار نے 70,000 نہیں فرمایا, 7 لاکھ فرمایا. ایک حدیث میں 70,000, دوسری حدیث میں 7 لاکھ. صدر الشریعہ امجد علی عالمی صاحب بہار شریعت, ہر علامہ صاحب کے پاس کتاب, ہر لائبریری میں کتاب بہار شریعت, اس کا پہلا حصہ عقائد کے باب میں کہتے سرکار کی امت کا وہ ٹولہ جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائے گا, اس کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ. سبحان اللہ, کون شمار ہو جاؤ ان میں. 4 ارب 90 کروڑ. 100,000 ہو تو 1 لاکھ, 100 لاکھ ہو تو 1 کروڑ, 100 کروڑ ہو تو 1 ارب. 4 ارب 90 کروڑ. آگے کہتے ہیں اس پر بھی بس نہیں, ان میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ ایک ایک کے ساتھ 70,000 اور. مجھے کوئی بتائے عمل سے ایسا ممکن ہے؟ عمل کی بات آئے تو میاں محمد بس کیا کہتا ہے, ادب کریں تھر تھر کمر, اونچیاں شانوں والے, فضل کرے دے بخشے جامن. میں جائے منہ کالے, ادھر سلطان العارفین کی بول پڑے, عارفوں کا بادشاہ, ٹھوکر مار کر کھیتوں کو سونے میں تبدیل کرنے والا, ولیوں کا بادشاہ. عمل کے میدان میں اپنے آپ کو کیسے گراتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ میں شیر, نہ پاک چٹاکی, نہ پوری سرسائی ہوں. من سے شروع نہیں کرتے, ٹن سے بھی نہیں لیتے, کوئنٹل سے بھی نہیں لیتے, ہیکٹوں سے بھی نہیں لیتے. جانتے ہو تو مانا کوئی نہیں, آپ کو بولے ہوئے کلو ہی آتا ہے. وہ کہ چھوٹے میں من, نہ میں سے, نہ پا, چٹاکی,
نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا، نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوا مجھ رتیاں تلساں تے میں وہ بھی پوری نہ ہی ہوں۔ میں کیسے سمجھاؤں یہ بات؟ سنو پھر، سیر چھوٹا، نہ میں سیر، نہ پا چٹاکی، نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا، نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوا مجھ رتیاں تلساں تے میں وہ بھی پوری نہ ہی ہوں۔ بدن کب پورا ہوگا؟ فرماتے تب ہوگا جب فضل الہی۔ تو فضل الہی کا سبب کیا ہے؟ متماسکون، سرکار فرماتے متماسکون آخر بعضهم بعضا، اتنے بندے بلا حساب و کتاب کیسے جائیں گے؟ فرمایا ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں، تیسرے کا ہاتھ چوتھے کے ہاتھ میں، چوتھے کا ہاتھ پانچویں کے ہاتھ میں، اگلے کا ہاتھ اس سے اگلے کے ہاتھ میں، اور وہ اگلا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ لا يدخل اولهم، اسے کہے کہ جا جنت میں، وہ کہتے ہیں نہیں جاتا۔ کہا جائے گا جاتا کیوں نہیں؟ ادھر تو رب کی رحمت کی بارش برستی ہے، ادھر تو کوثر و سلسبیل کے دریا لہریں لے رہے، دودھ شہد کی نہریں جاری ہو گئی ہیں، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات کھڑے ہیں، ارے حوریں دعوت نظارہ دے رہی، جا اور کرو۔ وہ کہتے نہیں جاتا۔ کہتے ہوا کیوں جاتا کیوں نہیں؟ کہتا مجھے بتاؤ نا، دوستوں کے بغیر کیا لینے جاؤں؟ ابھی میں سمجھا نہیں سکا ہوں پورا حضرات۔ جنت کا دروازہ کھول کے دے، جا جانا جنت میں جا۔ وہ کہتے کسی اور ٹولے کا ہوتا تو اکیلا ہڑپ کر جاتا۔ آج کھانا کھلے سارے چڑھ جاتے ہیں، کسی جگہ پر کسی گنے سے بھرا ہوا ٹرالا کھڑا ہو، بڑے بڑے پگڑیوں والے کھینچنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ صحیح بخاری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جاؤں گا، کہتے کب تک؟ کہتے جب تک میرے سارے کہنے والے نہ لے جاؤ نہیں جاؤں۔ یہ مسجدوں کی خدمتیں کرنے والا علی حسن بخاری بعد میں جائے گا، چاہنے والوں کو پہلے لے جائے گا جنت۔ اور خبر کتنی ہے، خبر کتنی ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب بتاتے تھے، کہتے حضرت مفتی احمد یار خان گجراتی، ایک مفسر قرآن ہے، اور فخر گجراتی نہیں، فخر پنجابی نہیں، فخر اہل سنت ہے۔ ان کے لخت جگر حضرت مفتی مختار احمد صاحب نے بڑے اونچے درجے رکھی ہوئے، وہ کہتے ان کو جب ہم نے ادھر بلایا نا تقریر کرنے، ادھر بلایا، کہتے سیدھے آگے مسجد میں حضرت سراج الصالحین برہان الواصلین حضرت پیر سید علی حسن شاہ صاحب بخاری کی قبر پہ نہ جا سکے، تقریر کر کے واپس گئے نا، رات کو آنکھ لگی نا، علی حسن بخاری خواب میں آ گئے، اور میں میری مسجد میں گیا ہے، قبر پہ کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں جس کو نہ آنے کی خبر ہو، اس کو آنے کی خبر کیوں نہ ہو، کون کون آیا؟ یہ تمہارے بغیر نہیں جائیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ میں بہت کلام کروں اس مضمون پر، لیکن کیا کروں، وقت کی نزاکت کہتی ہے کہ اب چھوڑ کسی اور کو جگہ دیں۔ میرا خالد رسول اللہ غالب کہتا ہے دفتر تمام ہوا پر مدہ باقی ہے، دفتر تمام ہوا پر مدہ باقی ہے، سفینہ چاہیے،